السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آیا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ٹھیک ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسلامک سٹوری لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے دریائے نیل کے نام خط، ٹھیک ہے۔ یہ سٹوری ایک مختصر سی اسلام کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ سٹوری نہیں، اسے واقعہ کہا جاتا ہے۔ سٹوری اس کو بولا جاتا ہے کہ جو سٹوری ہو، لیکن یہ ایک حقیقت میں واقعہ ہے، اسلام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے سٹوری بولا، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر فتح کیا تو اہل مصر نے فاتح مصر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ہمارے ملک میں کاشتکاری سارا دارمدار دریائے نیل پر ہے۔ مثلاً کہ دریائے نیل پر جو بھی کاشتکاری، جو بھی فصلیں وغیرہ اگائی جاتی تھی وہ دریائے نیل کے اوپر تھی، ٹھیک ہے۔ دریائے نیل ایک دریا تھا جو ادھر کا سب سے بڑا دریا تھا اس شہر کا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ سوکھ جاتا تھا تو ہر سال ایک حسین جمیل کنواری لڑکی دریا میں ڈال دی جاتی تھی۔ مثلاً کہ وہ جو دریا تھا وہ سوکھ جاتا تھا تو اتنی دیر تک دوبارہ بہتا نہیں تھا کہ جب تک اس کے اندر ایک حسین کنواری لڑکی کو تیار کر کے اس کے اندر نہ پھینکا جاتا تھا۔ تو لڑکی دریا میں ڈالی جاتی اور ہم نے ایسا نہ کیا تو دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ روکنے کا حکم دیا تو اور قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس رسم سے روکنے کا حکم دیا کہ تم یہ رسم نہ کیا کرو، یہ حرام ہے۔ اور جب دریا سوکھنا شروع ہوا تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ دین اسلام میں ایسی وحشیانہ جہلانہ رسموں کو بالکل اجازت نہیں۔ مثلاً کہ جس طرح کہ وہ ایک لڑکی کو دریا کے اندر پھینک دیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ کسی حسین و جمیل لڑکی کو ایک دریا کے اندر ڈالا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس رسم سے روکا اور کہا کہ اسلام میں اس طرح کی کوئی رسمیں نہیں ہیں جو آپ اس کے اندر ایک لڑکی ڈالو گے کہ دریا بہنے لگ جائے گا۔ تو اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا نیل کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا جس کا مضمون مندرجہ ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرنے کے بعد یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے نیل مصر کے نام ہے کہ اگر تو نے اپنے اختیار سے جاری رہا تو ہمیں تجھ سے کوئی کام نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہے تو اللہ کے نام پر جاری رہ۔ مثلاً کہ ایک خط تھا جس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ اگر تجھے اللہ کے نام سے اگر تو نے بہنا ہے تو بہ جا، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ تو نہ بھی بہے تو ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تو جب خط کو دریائے نیل میں ڈالا تو ہی دریائے نیل بڑھنا شروع ہوا۔ پچھلے سالوں کی بنسبت اس سال 6 گزر زیادہ بڑھا اور اس کے بعد نہیں سکا۔ اللہ اکبر۔ مثلاً کہ دریائے نیل کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ اگر تو نے بہنا ہے تو بہ، اگر تو نے نہیں بہنا تو تیری مرضی، ٹھیک ہے، اگر تو اللہ کے حکم کے ساتھ بہتا ہے۔ تو لوگ وہاں کے کہتے ہیں کہ وہ جو دریائے نیل تھا وہ پچھلے سال کی طرح جتنے پچھلے سالوں میں بہا تو اس سے 6 گنا زیادہ بہا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بالکل پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر ضرور کلک کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آگے اتنی دیر کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔